بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں اس چیز کو جانیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے آسانی کے لیے ایک قاعدہ یاد رکھ لیں اور سن لیں کہ وضو توڑنے والی کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری باڈی کے اپر پورشن یعنی کھوپڑی سے ہے، کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے منہ سے ہے، اور وضو توڑنے والی کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری پوری باڈی پورے باقی ماندہ جسم سے ہے، اور کچھ وہ چیزیں ہیں وضو توڑنے والی جن کا تعلق خاص کر اگلی پچھلی شرمگاہ سے ہے۔ تو ان کی تفصیل جاننے سے پہلے اس بات کو جان لیجئے کہ وضو توڑنے والی چیزوں کو جاننا کس قدر ضروری ہے کہ حدیث پاک میں ذکر ہوا بخاری شریف میں کتاب الوضو کے دوسرے باب کی پہلی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی مقام ہمیں ملتا ہے۔ فرمائے اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی جسے حدث لاحق ہوا حتیٰ کہ وہ وضو کر لے۔ حدث کیا چیز ہے؟ حدث کہتے ہیں انسانی جسم سے نجاست گندگی کا نکلنا، چاہے وہ نجاست نکلے یا نکل سکتی ہے، یعنی ڈائریکٹلی نکلی یا ہو سکتا ہے کہ نکل جائے، جیسے کہ نیند کی حالت میں، جن کا ذکر ہم بعد میں ویڈیو کے آخر میں کریں گے کہ ان چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ تو سب سے پہلے اس تفصیل میں ہم جائیں اس سے پہلے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی کی ہے مختلف احادیث میں یہ بکھرا ہوا ہے کہ سائل کے سوال کی جس نے سائل کی حالت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ خراب، یعنی اس میں گڑ گڑ ہوتی ہے، خراب ہے، تو یا رسول اللہ میں بے یقین ہو جاتا ہوں، یعنی میرے ہوا خارج ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا اور میں اس خدشے میں پڑ جاتا ہوں کہ پتہ نہیں ہوا خارج ہو گئی ہے اور میری نماز ابھی نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہیں آواز نہ آئے ہوا خارج ہونے کی یا بو محسوس نہ ہو تب تک تمہاری نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک بو نہ آئے یا آواز نہ آئے صرف خالی ہوا نکل جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ یہ سوال پوچھنے کی حالت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، یعنی وہ شخص بیمار تھا، اس سے بیماری تھی۔ الغرض تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تو ہماری پچھلی ویڈیو میں جس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے وہاں سے جا کر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے تفصیل جانتے ہیں۔ تو شروع میں بتایا گیا کہ وضو توڑنے والی کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری باڈی کے اپر پورشن یعنی کھوپڑی سے ہے۔ ان میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں بے ہوشی آ جاتی ہے، اس میں جنون پاگل پن آ جاتا ہے، اس میں نشہ آ جاتا ہے جو ہماری عقل کو معاف کر دیتا ہے، پھر اس میں نیند بھی آ جاتی ہے کیونکہ دماغ اس وقت ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر کہا تھا کچھ وہ چیزیں ہیں وضو توڑنے والی جن کا تعلق ہمارے منہ سے ہے۔ اس میں کون کون سی؟ منہ بھر کے الٹی وومٹ آ جانا کہ جو بے قابو ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر دوران نماز قہقہہ لگا کے ہنسنے سے آپ کی نماز بھی جاتی رہے گی اور وضو بھی۔ اور تیسرے نمبر پر بتلایا تھا کہ باقی جسم سے کچھ وہ چیزیں ہیں وضو توڑنے والی جن کا تعلق باقی جسم سے ہے۔ وہ کون کون سی؟ پورے جسم میں سے کہیں کسی بھی جگہ سے خون کا نکل کر بہہ پڑنا، یا پیپ کا نکل کر، جسے ہم ریشہ کہتے ہیں، پیپ کا نکل کر بہہ پڑنا۔ اور آخر میں کہا تھا کہ وضو توڑنے والی کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق خاص کر شرمگاہوں سے ہے، اگلی پچھلی شرمگاہ سے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پیشاب ہو گیا، پاخانہ ہو گیا، ہوا کا خارج ہونا ہو گیا، ودی، مزی اور منی، یعنی جو انسانی جسم سے خارج ہوتی ہیں، جن کی تفصیل ہم آئندہ ویڈیو میں کرتے رہیں گے اور آپ اس کے متعلق جانیں گے کہ آیا کہ ودی کیا ہوتی ہے، مزی کیا ہوتی ہے اور منی کیا ہوتی ہے۔ منی سے صرف وضو بھی نہیں بلکہ اس سے تو غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس پر جس بندے کی جسم سے منی نکلے گی اس پر تو غسل بھی لازم ہو جائے گا۔ اس جیسی مزید دینی معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک ان کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اور جو حضرات سوالات جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں،
وہ कमेंट्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके आने वाले कमेंट्स से हम उनके जवाबात तलाश करके कुरान और हदीस से आप तक पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल हम सबको कुरान मजीद और फुरकान हमीद अहादीस तय्यबात के अहकाम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।